السلام علیکم. الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نحمدہ نصلی علی حبیبہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے. جی لگا کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گنہگاروں کی بخشش کرانے آئے ہیں. سبھی رسول نے کہا اذهبوا الی غیری، انا لہا کا یہ مزدہ سنانے آئے ہیں. سبحان. اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں. اور نہ کہنا نہیں، عادت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی. ماشاء اللہ. اچھا حضرات، محبت سے جو میں حدیث سناؤں آپ اسے سنتے رہیں، اٹھنا بیٹھنا بند رکھیں. میں یقین سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ نے میری تقریر محبت سے سن لی تو جتنے گنہگار بیٹھے ہو اٹھتے اٹھتے پاک ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور جتنے بیمار ہو جاتے جاتے گھر صحت یاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اور زندہ رہو گے تو مچلتے رہو گے، قبر میں اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے انشاءاللہ. تو پہلے ایک حدیث سنیے پھر میں تقریر شروع کروں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں. یہ حدیث شریف جو ہے روح البیان جلد اول پہلا پارہ فی تفسیر سورۃ البقرہ صفحہ 103 70 24 25 ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من جالس عالما فکانما جالسنی
ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ تعالی معی یوم القیامہ. سرکار فرماتے ہیں سنیو ایمان والو ٹائم نکالو، اب وقت نکال کر دنیا میں یہاں سنی علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو. کیوں؟ جو یہاں سنی عالم کی صحبت میں بیٹھے گا قیامت کا دن آئے گا تو وہ غلام اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھے گا. سبحان اللہ. اب اسٹیج پر اتنے علماء جلوہ فرما ہیں، دیکھیے سبحان اللہ. زیارت بھی کرتے رہو فقیر قادری ابوالحقانی سے، حدیث رسول بھی سنتے رہو. ایک حدیث اور پھر تقریر شروع کروں گا تو آپ کو لگے گا کون گاؤں ہے ہو یہ نون. اچھا ماشاء نور رون. اچھا جو بھی کوئی بات نہیں ہے. لگے گا آپ کو جب میں آیت کی روشنی میں حدیثیں پڑھوں گا نا تو آپ کو لگے گا راجستھان کے قریہ میں نہیں ہیں، مدینہ المنورہ کے گلیوں میں آ گئے ہیں. بات مدینہ شریف کی تو دو شعر سنا دوں میں، دو شعر سنیے گا. ارشاد. بولو سبحان اللہ تو سنا. سبحان اللہ. شاعر کہتا یا رسول اللہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. اور وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے درے رسول کا سرما لگائیں ہم. پہلے ایک حدیث سن لیجیے جو ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 179. قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. سرکار فرماتے دنیا کے کسی کونا سے کہیں سے، راجستھان ہو، بہار ہو، نیپال ہو، کہیں سے کوئی بندہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، بولو سب آدمی یا نبی سلام علیکم. جو بولو گے ابھی فائدہ ہے، نہ بولو گے نقصان ہو جائے گا. سب بولو یا نبی سلام علیکہ. یہاں سے کہا نا تو آگے کا ترجمہ تو سنو. نبی فرماتے کہیں سے سلام کرو، میں مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں، اب مدینہ ہی سے تمہارے سلام کا جواب عطا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے ہمارا سنی جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ مرتے دم تک پڑھتا رہے گا مصطفیٰ جانے رحمت پہ. لاکھوں سلام. اے سنی کی طرف بولو نا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ، لاکھوں سلام. شمع بد میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور سنو ماشاءاللہ یہ حدیث جسے سنانے جا رہا ہوں احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح 74-5. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ غرست له نخلة فی الجنہ. حضور فرماتے جب کوئی سنی جنتی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس مسلمان کے نام جنت میں ایک کھجور کا درخت لگاتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی مرضی کتنے درخت لگا سکتے ہو، حدیث سنتے بھی رہنا اور جنت میں کبھی کبھی درخت لگاتے بھی رہنا. سارا مجمع ایک بار درخت لگا لو، زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 290 باب ما جاء فی التسبیح حدیث نمبر 28 70 16 17. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان الحمدللہ یملؤ التکبیر یملؤ ما بین السماء والارض. حضور فرماتے ہیں جب کوئی سنی سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جس سے ترازو کے آدھے پلے بھر جاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ ترازو نہیں جس پہ آپ تولتے ہو، وہ ترازو اللہ تعالیٰ کا ترازو جو قیامت کا دن آئے گا تو لگے گا. اس ترازو کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. قرآن شریف میں ہے ندع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن آئے گا تو ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے، بندوں کے اعمال اس پہ ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ ومن ثقلت ایس اے ریڈیو مکرانہ. فاولئک هم المفلحون. تو جس کے نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ مسلمان کامیاب ہو گیا. سبحان. تو سنی بھائی ہم یہ چاہتے ہیں
کہ آپ عرص پاک میں آئے ہو تو آج پلہ بھاری کر کے اٹھو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ ایک سوال پھر حدیث سناتا ہوں، مرو گے تو قبر میں بیوی جائے گی؟ اے بولیے نہ جائے گی؟ یہ مولوی جائے گا؟ پیر صاحب جائیں گے؟ تو کوئی نہیں جائے گا۔ تو مرنے سے پہلے نیکی کا پلہ بھاری کر کے کیوں نہیں مرتے ہو؟ بھاری کر کے مرو تاکہ دنیا روئے تو رونے دینا، اور تم یہ کہتے ہوئے قبر میں چلا جانا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نیکی کا پلہ بھاری ہوگا کیسے؟ ایک مسئلہ ہے نیکی کا پلہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ایسی تقریر کر دے کہ ہر سنی کے نیکی کا پلہ ہی بھاری ہو جائے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ٹائم لگے گا ذرا بھاری کرنے میں، سنتے رہو۔ بھاری ہوگا کیسے؟ اور ترازو ہوگا کیسے؟ سنو، ان عبداللہ ابن السلام ان میزان رب العالمین ينصب بین الجن والانس يستقبل به الاشهاد كفتح الجنہ والاخرى على جہنم لو وضعت السماوات والارض فيه داهما لوسعتهن۔ اللہ تعالیٰ کا وہ ترازو جس پہ بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، قیامت کا دن آئے گا تو عرش کے دائیں جانب لگے گا، ایک پلہ ہوگا جنت کی طرف اور دوسرا پلہ ہوگا جہنم کی طرف۔ اے بھائی، ترازو کا ایک پلہ کتنا بڑا ہوگا؟ فرماتے 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان کو ترازو کے ایک پلہ میں رکھ دو تو بھی پلہ نہ بھرے گا۔ یا اللہ، اتنا بڑا پلہ جو زمینوں سے نہ بھرے، آسمانوں سے نہ بھرے تو بھرے گا کون؟ تو ہمارے نبی فرماتے سنیوں نہ گھبرانا، جو زمینوں سے نہ بھرے گا، آسمانوں سے نہ بھرے گا، سنی سبحان اللہ کہہ دے گا تو پلہ ہی بھر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان زور سے بولو نا سبحان اللہ دولا۔ بہت خوب، بہت اچھا۔ साउंड एंड रिकॉर्डिंग SA रेडियो मकराना। ابھی امتحان ہو جائے گا، فکر مت کرنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک روز دعا کیا، مولا میں تیرا پلہ دیکھوں گا، ترازو دیکھوں گا۔ کہا دیکھے گا؟ ہاں مولا۔ تو نبی تو دعا قبول ہو گئی۔ جیسے ترازو کو دیکھا کہ بے ہوش ہو گئے، اور اس کا مولا اتنا بڑا پلہ ہے تیرا، کون بھرے گا اس ترازو کے پلہ کو؟ کس بندے کے پاس نیکیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد، تم ترازو کا پلہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، مگر میری رحمت تو دیکھو۔ کیا دیکھو؟ کہا میری رحمت تو دیکھو۔ سنو سنیو، اللہ نے کیا فرمایا؟ داؤد میری رحمت دیکھو۔ اگر میں کسی بندہ سے راضی ہو گیا، اگر میں کسی بندہ سے راضی ہو گیا اور وہ بندہ میری راہ میں ایک کھجور صدقہ کرے گا تو ایک کھجور کی برکت سے دونوں پلہ بھر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو راضی تو کرو مولا کو، راضی تو کرو۔ مولا راضی ہوگا کیسے؟ صرف نعرہ لگانے سے راضی ہوگا کیسے؟ وہ سمجھنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سنو عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول یوم القیامت یا آدم ابرز من جانب الکرسی عند المیزان انظر ما یرفع الى اعمال بنی فمن رجا خیر ولا شر مثقال حبۃ فلہ الجنہ ومن رجا شر ولا خیر مثقال حبۃ فلہ الجہنم۔ اب بندوں کے اعمال ترازو لگ گیا، تولے جا رہے ہیں۔ اللہ نے آدم جاؤ ترازو کے پاس کھڑے رہو، تمہارے بیٹوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے اعمال دیکھو۔ اگر نیکی کا پلہ رائے کے برابر بھاری ہو تو جنت میں ڈالنا، اب برائی کا پلہ رائے کے برابر بھاری ہو تو جہنم میں ڈالنا۔ سنی ہے تو کیا ہوا؟ برائی کا پلہ بھاری ہوگا، جہنم میں جانا ہوگا۔ نماز نہ پڑھو گے جہنم میں نہ جاؤ گے، ماں باپ کو ستاؤ گے جہنم میں نہ جاؤ گے، جوا کھیلو گے جہنم میں نہ جاؤ گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آج نیکی کا پلہ بھاری کیا جائے۔ بولو نا بھائی، نیکی کا پلہ کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا رائے کے برابر بھاری ہو تو جنت میں ڈالنا، اور رائے کے برابر برائی کا پلہ بھاری ہو تو اس کو جہنم میں ڈال دینا۔ مگر سنی بھائی ایک سوال ہے، مان لو رائے کا برابر بھاری نیکی کا پلہ گئے جنت میں، اب برائی کا پلہ بھاری ہوا تو کہاں گئے؟ اب کوئی سنی آیا، مولانا بدر الاسلام، کوئی سنی ایسا آیا
جب اس کے اعمال تولے جا رہے تھے دونوں پلہ برابر ہو گیا تب کدھر جائے گا؟ ہاں بھائی ایسا ہو سکتا ہے نا. یہ تو سمجھ میں آیا نیکی کا پلہ بھاری تو جنت میں، اب برائی کا پلہ بھاری تو جہنم میں. ایک سنی جس کا دونوں پلہ برابر ہے تو بیچ میں لٹکا رہے گا، کدھر جائے گا؟ میں جواب دوں گی آپ جواب دو گے؟ ہم جواب دیں؟ ہم تو ایسا جواب دیں گے کہ زندگی بھر مسکراتے رہو گے. بول دو محبت سے سبحان اللہ و سلام. مگر ابھی نہیں، ابھی اس کا جواب نہیں دوں گا. 12:30 پر ابھی دے دوں گا، کھسک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ 12:30 بجے اس کا جواب دوں گا. سن کے جانا، بغیر سنے چل گئے تو قبر میں بھی سوچو گے کہ پلہ کا کیا ہونے والا ہے. اسے سن کے جانا. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک بات اور سنو. پلہ بتاؤ مولانا، یاد کرانا 12:30 بجے. پلہ برابر ہوا تب کدھر جائے گا؟ سنیے. ہاں سنیے. قیامت کا دن آئے گا. بخاری شریف میں پارہ 27 میں ہے نا. ابھی حدیث سناؤں گا. کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا. علماء سے پوچھو، بخاری شریف میں ہے، حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کا عمل نہیں تولا جائے گا. اللہ فرمائے گا بغیر حساب بغیر تول کے تم لوگ جنت میں جاؤ. سبحان اللہ. سبحان. کوئی حساب. بخاری شریف سناتا ہوں بھی. اب کچھ لوگ ادھر والے سمجھ کے، آپ لوگ ادھر والے سمجھتے ہیں، ادھر والے نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھاتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ ادھر والوں کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ عمل تولا جائے گا. خدا فرمائے گا تم لوگ بغیر حساب کے جہنم میں جاؤ. ہاں بھائی قرآن شریف ہے یہ، ادھر کی بات ہے. قرآن شریف ہے، سورہ کہف ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. خدا فرماتا ہے اس کے لیے آج ترازو نہ لگائیں گے، اس کا عمل نہ تولا جائے گا، کیونکہ یہ میرے محبوب کا نہیں ہے. یہ لوگ بغیر تول کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. گیا رہ گیا سنی بیچارہ ایمان والا. جو ایمان والا ہوگا اس کا عمل تولا جائے گا. تو ہم ایمان والے ہیں، ہمارا عمل تولا جائے گا. بول دو محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات اور اے بھائی، قیامت آئے گی تو جلدی بولو سب سے پہلے کیا ہوگا قیامت میں؟ علماء نے، آپ بولیے نا، بولیے نا. ہم تو خالی اب تک نعرہ لگانا سیکھا ہے. ہائے سنی، نعرہ لگاؤ، مومن کی شان ہے، مگر نعرہ بھی لگاؤ، مسائل بھی تو سیکھو، ہے کہ نہیں؟ کہ سب سے پہلے قیامت میں کیا ہوگا. سنو بڑی پیاری حدیث سنا دیتا ہوں. انیل حسن قال لقى ابو هريره بالمدينه رجل فقال كانك لست بالمدينه قال بلى قال لا محدث بحديث سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال بلى قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما يحاسب يوم القيامه صلاته. سبحان اللہ. سبحان. حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ایک شخص سے مدینہ شریف میں ہو گئی. علماء تو جاتے رہتے ہیں. آپ لوگ مدینہ گئے ہو؟ مدینہ شریف گئے ہیں؟ بولیے نا. تو اتنا پیسہ رکھ کے کیا کرتے نہیں جاتے ہیں؟ بولیے. ایک دعا کر دیتا ہوں، سب مدینہ چلے جاؤ گے. آمین کہنا، آمین کہنا. دعا کرنے دو. مولا سارے سنیوں کو اتنا مال دے کہ سب مالدار ہو جائے تو حج فرض ہو جائے، تو حج کے بہانے گنبد خضرا کی زیارت ہو جائے. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے ہم نے، مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. ہم فقیروں نے مدینے کی قسم مانگی ہے. جاؤ نا مدینہ شریف، جاؤ نا. مولا کے کرم سے میں نے اب تک 30 بار مدینہ شریف کی زیارت کی ہے. دیکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری، بہت دور سے جہاں پر رات دن مولا تیری. تو حضرت ابو ہریرہ کی ملاقات ایک شخص کی مدینہ شریف میں ہو گئی. تو حضرت بڑا فرماتے ہیں، انسان تیرا چہرہ، تیرا لباس، تیرا حلیہ بتاتا ہے کہ تو مدینہ شریف کا رہنے والا نہیں ہے. کہا جی ہاں میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، مگر مسلمان ہوں، صحابی ہوں. اچھا رکھ دیجیے، وہی میں رکھ دیجیے. چلیے سبحان اللہ، بہت اچھا آدمی ہے یہ. پتا ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ SA ریڈیو مکرانا. اب مت لانا جب تک میں حدیث سنا. ابو بکر نے کیا فرمایا کہ بچھو گھس گیا. اب مالک جب حدیث پڑھا رہے تھے اوف نہ کیا. ہم حدیث سنا رہے ہیں تو آپ کو چائے کی خواہش ہو گئی ہے. بس چلیے اب مت لانا. ایک مسئلہ سمجھو، چائے پینا سنت رسول نہیں ہے.
اے حضور چائے پیتے تھے؟ بولو نا چائے پیتے تھے؟ تو بیدت تو ہوئی نا، مگر یہ ایسی بیدت ہے جس کا پینا گناہ نہیں ہے. اور جو وہابی ہم بریلویوں کو بیدتی کہتا ہے وہ بھی چائے پیتا ہے. میں کہا ہم بیدتی ہے تو تو کیوں چائے پی رہا ہے؟ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، تم قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا. بہت کو بہت اچھا. اب سنو اے محبت سے سنو حدیث شریف. چائے پینا بعد میں، چائے پینا بعد میں، جلدی ہاتھ نہیں لگوں گا، کچھ حدیثیں سن لو. ہاں 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 ٹھیک ہے، بعد میں جو آ گئی پی لیجیے بعد میں. سنو تو ابو رحم بھائی تم مدینہ شریف کا نہیں رہنے والا ہے؟ کہا جی ہاں. تو کہا ایک حدیث میں تم کو سنا دوں جو میں نے اپنے حضور پاک سے سنی ہے. وہ حدیث میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. کیوں سنا دوں کہ نہیں سنا دوں؟ تو ذرا نبی کے نام یا رسول اللہ تو بول دو. کہ میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا ہے. سنی بھائی، میں نے اپنے آقا کو یہ فرماتے سنا ہے قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا تو سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں. مرنے کے بعد سوال ہے قبر میں، پہلے ایمان کے بارے میں. قیامت میں سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں؟ تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو تو پہلے سوال میں فیل ہو گئے تو ترازو کا کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا ترازو. پہلے فیل ہو گیا ہے تو نمازی بنو گے تب نہ پاس کرو گے میرے بھائی، تو ترازو بھاری رہے گا. یہ پہلی فیل ہو گیا. سنی نعرہ لگاتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک دعا اور کر دیتا ہوں سب نمازی ہو جاؤ گے. بولو دعا کر دوں نہیں کر دوں؟ تو جس کو شریک ہونا ہے دونوں ہاتھ اٹھا لو، دعا کر دیتا ہوں. اٹھا لو. مولا بھائی بہن اٹھانا. مولا دونوں کو، بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے. آمین بولیے نا. دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، دونوں کی پیشانی میں طرفتا سجدہ دے دے، دونوں کا سینہ نبی کا مدینہ بنا دے، صغیرہ کبیرہ دونوں گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. نمازی بنو گے تب نہ پاس کرو گے. پہلا سوال ہے نماز. قیامت میں نماز نہیں پڑھتا فیل ہو جائے گا. ہم جاتے ہمارا سنی پاس کرے، ہمارا سنی. میں بمبئی میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا. بھیونڈی ہے نا. ایک پروفیسر صاحب ہے، کہا حضرت بہت اچھی تقریر ہوئی. میں نے پھر کیا ہوا؟ بولے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کوتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، ادھر والے کے پیچھے نہیں پڑھو. میں کہا پروفیسر صاحب یہ تو اچھا ہوا کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے، ورنہ آپ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا مطلب؟ میں کہا آپ بھی نہ سمجھے. کربلا میں امام حسین کا جن سے مقابلہ تھا، نہ کوئی ٹیکا والا نہ ٹیکی والا، سب ٹوپی داڑھی والا تھا، مگر حسین نے پورا خاندان دے دیا. یزیدیوں کے پیچھے ایک وقت کی نماز نہ پڑھی. تو جو سنی ہوتا ہے، غلام حسین ہوتا ہے، نماز پڑھے گا، وہابی دیوبندی کے پیچھے نہ پڑھے گا. سنی پڑھے گا تو سنیوں کے پیچھے نماز پڑھے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر صفی کے ہیں جب تک نہ مذکور ہو وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان. اے بھائی نمازی بنو ورنہ ترازو ہلکا رہے گا. ہلکا عمل بعد میں تولا جائے گا. پہلے حساب ہوگا، پہلے حساب ہوگا بعد میں عمل. تو حساب نماز کے بارے میں. تو دوستو نمازی بنو نا تاکہ پاس کر جاؤ. سنو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. بات نماز شریف کی ہے تو ایک حدیث سناتا ہوں. مشکات شریف جلد اول صفحہ 75 فصل اول حدیث نمبر 1 70 3 4 5 6. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی ان رجل دخل فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد فصلى ثم جاء فسلم علیہ فقال وعلیک السلام ارجع فصل فانک لم تصل فرجع وصلى ثم جاء فسلم عليه فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثلاثة علمني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر من القرآن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ مکرانہ کا کیا مکرانہ والا ہے؟ ہاں بولو بولو سبحان اللہ بولو. سنیے کیا حدیث شریف میں نے پڑھی ہے نماز شریف کے بارے میں. مولانا خدا بخش صاحب، مولانا سعید صاحب، اعلیٰ حضرت کی نماز یاد آ گئی ہے. پھر حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، مگر اعلیٰ حضرت کی ایک نماز سنو گے بھائی؟ بولو نا.
اے आला हजरत की नमाज बोलो ना एक बार मसले के आला हजरत जिंदाबाद। मैं गया अमेरिका तकरीर करने, हॉलैंड गया, जर्मन गया, फ्रांस गया, सूरीनाम गया, अफ्रीका गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, मगर खुदा की कसम जहां जहां तकरीर करने गया वहां वहां देखा मसला के आला हजरत का नारा लग रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुल्क सुखल की शाही तुमको ऐसा मुसल्लम जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। सुभान अल्लाह, आला सुभान। हजरत की एक नमाज फिर हदीस का तर्जमा आला हजरत वारे आला। एक मरतबा लेना मना नहीं है मगर अभी डिस्टर्ब हो रहा है, बाद में देना, रखो बाद में देना मगर बाद में देना, बाद में अभी हदीस पहले हदीस सुन लो, है ना, डिस्टर्ब हो जाता है बाद में। माशाअल्लाह। देखो एक मतलब मैं ट्रेन से जा रहा था, ट्रेन समझते हो आप लोग, ट्रेन आप फिर आ गए, आ जाइए अब बताइएगा, बाद में आइएगा। चलिए तकरीर करने दो ना भाई, ये जन्नती लोग मानते ही नहीं। हाँ नीचे रखते जाओ, वही कोना में, ठीक है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो जिस बोगी में मैं था उसी बोगी में दो चार टोपी वाले उधर वाले भी थे, उधर वाले। एक प्लेटफार्म पे ट्रेन रुकी, सब उतर गए, अल्लाहु अकबर। और जैसे सजदा में गया एक बार भी सुभान रब्बियल आला न कहा होगा कि ट्रेन ने सीटी दे दिया। अब नमाज क्या पढ़ेगा, सब मुसल्ला उठाया डब्बा में घुस गए। एक सुन्निया भाई कैसी नमाज पढ़ता है जी, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं है, ट्रेन की तरफ ध्यान है। ये ट्रेन अभी चलने वाली है, ये तो आधा घंटा रुकेगी, ये इसकी सीटी थी, वो तो मालगाड़ी सीटी देते आ रही थी। कैसी नमाज पढ़ते हो, पर आला हजरत की नमाज देखो। अरे आला हजरत बोलो ना सुभान अल्लाह। आला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार जा रहे अजमेर शरीफ। जयपुर के आगे गए, जयपुर आप ही के राजस्थान में है ना, एक स्टेशन है ना फुलहरा, है ना, आज भी है फुलेरा है। ट्रेन रुकी, आरत भाई मुरीदो सब उतरो और इत्मीनान से नमाज पढ़ो। खबरदार ट्रेन पर ध्यान मत देना, क्योंकि जब तक अहमद रजा की नमाज खत्म होगी नहीं ट्रेन चलेगी नहीं। क्या कहना, वारे आला हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर चलती ट्रेन में ही नमाज फर्ज जायज हो जाती तो आला हजरत उतर कर क्यों नमाज पढ़ते, चलती ही ट्रेन में पढ़ लेते। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक है, नियत मादी अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा की तिलावत की, ट्रेन ने सीटी दे दिया। आदमी का फरमाया था खबरदार ट्रेन पर ध्यान मत देना। ड्राइवर परेशान, या अल्लाह सीटी ठीक, इंजन ठीक, ही चलती क्या है नहीं, उसको क्या मालूम कि अल्लाह का वादा है। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 6 बाबू जिक्रिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व तक़र्रुब इलैहि में इंसानी लऊतियन्नहु, अल्लाह फरमाता है मेरा महबूब बोल देता है तो अता कर देता हूँ। अब ट्रेन चलने वाली है, ड्राइवर परेशान, आला ने नमाज पढ़ी, जैसे ट्रेन में कदम रखा ट्रेन धीरे धीरे खसकने लगी। ड्राइवर के दिल की दुनिया बदलने लगी। गोरा था गोरा, आला हज़रत गया अजमेर शरीफ शाहजहानी मस्जिद में तकरीर फरमा रहे हैं। ड्राइवर पहुंच गया बीवी को लेकर, कहा हुजूर बंद कीजिए तकरीर, मैं वही ड्राइवर हूँ फला स्टेशन पर, जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं ट्रेन चली नहीं। उसी वक्त से हमारी दिल की दुनिया बदल रही है। हम बीवी को लेकर इसलिए आए हैं कि हम दोनों को कलमा पढ़ा के आप मुसलमान बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत, हम दोनों को मुसलमान बना दीजिए। क्यों, जब बरेली वाला अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफा कैसा होगा। पढ़ लिया, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हज़रत फरमाते अपने महबूब की शान में, सुनो आला हज़रत के दो शेर। आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। सुनो, नमाज पढ़ो ताकि पहले सवाल में पास करो।
آپ سنی ہو نا بھائی، تو ہم علماء کو آپ سے پیار ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب نمازی ہو جاؤ تاکہ قیامت میں پاس کر جاؤ. فیل ہو گئے تو افسوس ہوگا ہم کو بھی، سب کو افسوس ہوگا کہ ہمارا سنی فیل ہو گیا. پاس کرنا ہے، بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. سنیے حدیث کا ترجمہ. حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسجد نبی میں سرکار جلوہ فرماتے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد گئے حضور کی بارگاہ میں، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو سرکار نے وعلیکم السلام، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو نبی کی بارگاہ میں چوچرانے کی آیا تھا، پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ. سرکار نے وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر چلے گئے اور پھر آئے. تو تیسری بار جب کہا پھر سے پڑھو، تو صحابی نے کیا کہا یہ سنو. کہا پھر سے پڑھو، تو صحابی نے یہ نہ کہا حضور بار بار پڑھتا ہوں آپ فرماتے نہیں ہوئی، نہیں، عرض کرتے حضور علمنی، سکھا دیجئے نا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ، بولیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، 90% کو اس میں نماز پڑھنے نہیں آتی ہے. خالی نعرہ لگاتے ہو، نعرہ لگاؤ، لگانا چاہیے، مگر نماز پڑھنا کون سیکھے گا. سبحان اللہ. سنو کہا سکھا دیجئے حضور نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. تو سرکار نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، پہلا کام یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو نا تو پہلے ٹھیک ٹھاک اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح. کیوں؟ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر عمر بڑھانی ہے تو نمازی بن جاؤ نا، 5 ٹائم وضو کرو گے تو وضو کے صدقے میں 25 سال والے ہو، 40 سال والے ہو جاؤ گے. کیونکہ نبی فرماتے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. ان اللہ تعالی یدون یوم القیامہ غر المحجلین، اور جب قیامت کا دن آئے گا اور آپ بلائے جاؤ گے، آثار وضو چمک رہے ہوں گے، نبی فرما دیں گے یہ چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اچھی طرح وضو کرو گے تب نا. اچھی طرح وضو کرنے آتا ہے؟ نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے. ہم بتاتے ہیں آپ کو، علماء کی بات نہیں. ہاں بھیا عمر بڑھانی ہے، وضو کرو. اعلیٰ حضرت نے حضرت الفتاوی الرضویہ کے باب الوضو میں لکھا ہے جو اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اللہ اس کا گناہ صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے اور گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اچھی طرح وضو کرو گے تب نا. دیکھو مثلا ایک مثال دیتے ہیں، دو سنی بھائی بیٹھے، چاہے باسنی شریف کے ہو، چاہے یہاں کے ہو، چاہے ناگور شریف کو، چاہے کہیں کے ہو، سنی بھائی چاہے بہار کا ہو، اور دونوں میں سے کسی نے بسم اللہ نہ پڑھا اور دونوں میں سے کسی نے نیت نہ کیا پاکی کی، تو امام شافعی فرماتے زندگی پر وضو کرو، وضو نہیں ہوگا، کھڑتے رہو، چہرہ دھوتے رہو، اس وضو سے نماز نہیں ہوگی. امام شافعی فرماتے ہیں. امام آدم فرماتے جی نہیں، نیت نہیں کی، بسم اللہ نہیں پڑھا تو وضو تو ہو جائے گا، نقصان یہ ہوگا کہ گناہ نہیں معاف ہوگا، مگر وضو ہو جائے گا اور اس وضو سے نماز ہو جائے گی. تو ہم نقصان کیوں کرے بھائی کہ وضو ہو اور گناہ نہ معاف ہو. اب بسم اللہ پڑھ کے وضو کرو گے تو ہمارے نبی فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد اول پہلا پارہ فی تفسیر الرحمن الرحیم سطر 4-5 پہ اذا توضأت فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تکتب لك من حسرا حتی تفرغ من الوضو. ہمارے نبی فرماتے ہیں جب وضو کرنے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھ لینا. بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتے رہو گے تو وضو بھی کرتے رہو گے، گناہ بھی جھڑتا رہے گا، گناہ بھی معاف ہوتا رہے گا. سبحان اللہ دے بتا دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. اس لیے جب بھی وضو کرو گے تو کیا پڑھ کے وضو کرو گے؟ بولیے نا، اے سارا مجمع بولو نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں پڑھو گے بسم اللہ تو نقصان ہوا نا، گناہ نہیں معاف ہوا، صرف وضو ہوا. ہاں تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور پاکی کی نیت بھی کریں گے تاکہ وضو بھی ہوتا رہے. اور سنیے نا، اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے جو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے گا تو جب تک بازو رہے گا، جب تک 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 10، تب تک اس کو اللہ ثواب دیتا رہے گا. تو کتنا بڑا نقصان ہوا بغیر بسم اللہ کے وضو سے. اب بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا تو جب تک باوضو ہے جب تک ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. بات بسم اللہ کی ہے. ایک بات بتا دیتا ہوں پھر پلہ بتانے والا ہوں، محبت سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 12 بجے بتانا، پلہ بتانا ہے 12:30 بجے، ابھی نہیں 12:30 میں. اے بھائی ایک بات سنو، جلسہ ختم ہوگا یہاں سے، ابھی عرس شریف ہے، حضرت شاہ بدر الدین ہے نا،
آپ لوگ جو مزاروں پہ جاتے ہو آپ لوگوں کو نہیں ملتا ہے, ہم جاتے تو ہم کو بڑا ملتا ہے. ہاں کیوں؟ ہم جو جاتے اس طرح سے جاتے جیسے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. یہ جو جاتا ہے جاہلانہ طور سے جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا ہے. جیسے اعلیٰ حضرت بتایا اس طرح جاؤ نا, تم کو بھی اللہ والا دے گا. تو آپ جاتے نہیں ہو, خالی سننی جائے گا, مزار کی چادر چومے گا, کچھ نہ ملے گا. کیا سمجھتے ہو نماز نہ پڑھے چادر چومیں گے مل جائے گا؟ اعلیٰ حضرت مزار سے 4 ہاتھ دور رہنا, اللہ والے سو رہے ہیں کہیں بھی ادبی ہو نہ جائے. اب مزار پہ جانا تو اتنا نہ جھکو کہ رکوع کے مقابل ہو جاؤ, ہلکا جھکو, ہلکا اتنے جھکاؤ بروں کی بارگاہ میں جھک کر ہی جانا چاہیے, اکڑ کے نہیں جانا چاہیے. قرآن میں ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. بروں کی بارگاہ میں جھک کر جاؤ, مگر اتنا نہ جھکو کہ رکوع کے مقابل ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا, دل تا ساجد نزدیا پھر تجھ کو کیا, بے خودی میں سجدہ دریا توا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خود میں پہنچا راضا پھر تجھ کو کیا. ایک شعر اور, ایک شعر اور. ہمارے پیر مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ, کیا فرماتے, بہت عمدہ شعر. سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. سنو ایک مسئلہ معلوم ہے آپ کو, پھر نماز پوری حدیث باقی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پورے راجستھان کا سیٹ ہے نا, اب بمبئی کو بھی ملا لو, آج اب پورا انڈیا ملا لو, پورے انڈیا کا پیسہ والا دے سیٹ, تو پورا سیٹ مل کے اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تنہا قبر میں رہ کر اجمیر کا غریب نواز دے رہا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یہ ٹوپی والے کو کون بتائے گا کہ زندہ کم دیتا ہے اور قبر والا زیادہ دیتا ہے, زیادہ دیتا ہے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں, وہ اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. ہاں بہت خوب, بہت. اے بھائی پوری نماز بتانی ہے مجھ کو, مرے کے بعد بتاؤ ابھی جلسہ ختم ہوگا تو کہاں جاؤ گے آپ لوگ؟ کوئی نہ بولتا ہے. گھر جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ گھر. تو آپ سنی ہو نا, گھر جانے کا طریقہ معلوم ہے کہ گھر جایا کیسے جاتا ہے؟ بس سنی ہے. ہائے 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 ہائے, ایک طریقہ آج بتا دیتے ہیں, جب جب گھر میں جاؤ گے تب تب ثواب ملے گا. ابھی جاتے ہو ثواب نہیں مل رہا ہے. اب طریقہ بتا دیتا ہوں, قدم رکھو گے مالا مال ہو جاؤ گے. بولو بتا دوں کہ نہیں بتا دوں کہ چھوڑ دوں آئندہ سال کے لیے؟ آئندہ سال عرس میں بتائیں گے نا, اسی سال بتا دیں تو زور سے سبحان اللہ کا دونوں تو بتا دیتے ہیں. سنیے سنیے گھر جانا کیسے ہے. مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی تفسیر نعیمی ہے. فرماتے ہیں جب جب گھر میں جانا, جب جب گھر میں جانا تو خبردار جاتے وقت خیال رکھنا کہ بایاں پیر پہلے مت رکھنا, گھر میں پہلے دائنا پیر رکھنا. کیا رکھنا؟ دائنا پیر رکھنا تو بسم اللہ پڑھ کے رکھنا. کیا پڑھ کے رکھنا؟ اب بسم اللہ پڑھ کے رکھنا. گھر میں جو ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, بہنوں کا کہنا السلام علیکم. کیوں؟ کیوں؟ سبحان اللہ. قرآن میں ہے نا 18واں پارہ سورہ نور میں, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, جب جب گھر میں جانا گھر والوں کو سلام کرنا. کیوں؟ نبی فرماتے یکثر خیر بیتک, سلام کرتے رہو گے تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. تو پہلے بسم اللہ پڑھ کے دہنا پیر رکھو, گھر والوں کو سلام کرو. اب پہنا پیر رکھا بسم اللہ پڑھ کے, گھر میں کوئی نہیں ہے تو بھی سلام کرنا, مر اس وقت مدینے والے سرکار کو سلام کرنا, کیونکہ نبی ہر مومن کے گھروں میں موجود ہے. اب تو بولو سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں. ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ سلام کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ SA ریڈیو فائدہ کیا ہوگا؟ بسم مکرانہ. اللہ پڑھ کے قدم رکھا, السلام کیا, تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں فائدہ یہ ہوگا کہ جس کو میاں بیوی میں زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے, بسم اللہ اور سلام کی برکت سے دھیرے دھیرے میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا, بھائی بھائی کا لفڑا ختم ہو جائے گا,
माँ बेटी का लफड़ा खत्म हो जाएगा और उस घर से नहुसत दूर हो जाएगी और उनके घरों में बरकतों का नुज़ूल होने लगेगा। सुभान अल्लाह सुभान। तो ऐसे घर जाना चाहिए। आपको जाने का ढंग नहीं मालूम है, एक जगह तकरीर करने गए गांव में, ये भी गांव है ना जी, बदरुल इस्लाम गांव है ना जी। तो गांव में गए तो गए मौलाना कैसी तकरीर करते हैं, बोला बहुत अच्छी। बोले नहीं आपने ये क्यों कहा बीबी को सलाम करना चाहिए, बीबी को सलाम करेंगे तो इसका भाव बढ़ जाएगा। या अल्लाह, नबी के घर का एक वाकया सुनाने को मन कर रहा है। इरशाद इरशाद। बहुत उम्दा वाकया है, सुना दे कि नहीं सुना दे? इरशाद। सुनो। एक हुजूर में आयशा, ए भाई आयशा मांगो, क्या मांगती हो मांग लो, जो मांगना है वो मांग लो। तो हजरत आयशा ने सोचा अल्लाह क्या मांगे, जब हुजूर ही मेरे हैं तो हुजूर से बढ़ के क्या मांगे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, जब हुजूर मेरे हैं तो कायनात मेरी, तो अब हुजूर से क्या मांगे, सब मेरे है कि नहीं। जवाब ही नहीं आया। हजरत का सरकार आयशा मांगो ना, ये जुमला कौन कहेगा मांगो ना, आला हजरत से पूछो ना, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, अब कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, गमसदों को रसद मुस्तदीजे के है बेकसब का सहारा हमारा नबी। आयशा मांगो ना, जो मांगना है मांग लो। तो हजरत आयशा को जवाब ना आया कि क्या मांगे, क्योंकि हुजूर मेरे हैं तो अब हुजूर से क्या मांगे, कायदे की बात है ना। तो सर आयशा नहीं, जवाब नहीं आ रहा है, नहीं हुजूर कहा तो जल्दी मत करो, मौका देता हूं, तुम अपने बाप के घर जाओ, हजरत अबू बकर से मशवरा कर लो अपने बाप से कि हुजूर से क्या मांगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आयशा गई का हुजूर अब बाप मेरे, हुजूर ने फरमाया कि मांगो, और हुजूर ही मेरे हैं तो हुजूर से बढ़ के क्या है। तो जवाब नहीं आता है कि क्या मांगे। तो बाप ने कहा बेटी मांगो, जरूर मांगो। कहा अब्बा क्या मांगे, कहा कुछ नहीं, ये कहना हुजूर आप जो शबे में राज गए और अल्लाह में और आप में जो राजो नियाज की बातें हुई जो किसी को पता नहीं है, फौहा एला अब्देही मा अवहा, न फर्शे जमी, आला फरमाते न फर्शे जमी न अर्शे बरी न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमजे खुली असल की नेहा तुम्हारे लिए। दो शेर और है, आलात के दो शेर और सुना, सारा मजमा पढ़ना तुम्हारे लिए। क्या पढ़ोगे बोलो, आला फरमाते या रसूल अल्लाह जमीनो जमा, ऐसी बोलिएगा, जमीनो जमा मकीनो मकान चुनीनो चुना, बने दो जहां देहन में समा, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां तुम्हारे लिए। कहा है बेटी आयशा जाओ नबी से कहना हुजूर अल्लाह से जो आपको राज़ो नियाज की बातें हुई है ना, उसमें एक राज की बात बीबी आयशा को बता दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान। ये राज की बात आज सुनोगे कि आइंदा सुनोगे? आइंदा ना, आज सुनोगे। सही बात है, एक साल में कोई मर गया तो सोचेगा राज क्या होगा, इसलिए आज मैं सुना देता हूं, जरा एक बार सारा मजमा या रसूल अल्लाह का हो तो सुना देता। हजरत आयशा गई, कहा हुजूर वादा है ना, हाँ आयशा मांगो ना। कहा कुछ नहीं, आपको जो शबे मेराज अल्लाह से राजो नियाज की बातें हुई हैं उसमें से एक राज अपनी बीवी आयशा को बता दीजिए। नबी ने मुस्कुरा दिया कि आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर का मशवरा बड़ा अच्छा लगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनो राज की बात क्या है, गौर से सुनना सुन्नियों, ध्यान करो कैसा सुन्नी होता है। तो कहा आयशा सब बातें तो ना बताऊंगा, क्योंकि सब बता दूंगा ना तो राज राज तो रहेगा नहीं, है कि नहीं। कहा हुजूर एक ही बता दीजिए ना। कहा सुनो शबे मेराज अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने अपने कर्म से, किसी के कहने से नहीं, अपने कर्म से अपने ऊपर ये वाजिब कर लिया है, अपने से अपने ऊपर ये वाजिब कर लिया है कि जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा,
جو مسلمان کسی مسلمان کا دل نہ توڑے گا، قیامت کا دن آگا تو اس مسلمان کو میں بغیر حساب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت یہاں تو سب دل توڑ کے بیٹھا ہے، سب دل توڑ کے بیٹھا ہے، کوئی بھائی بھائی کا دل توڑے ہوا ہے، کوئی باپ کا دل، کوئی ماں کا دل، کوئی پیر کا دل۔ اللہ فرماتا محبوب جو دل نہ توڑے گا بغیر حساب کے اس کو میں جنت میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان ہاں سنیوں ہی میں تو زیادہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے، دل توڑتا ہے۔ یار غار کے یہاں گئی حضرت عائشہ تو کہا ابو نبی نے یہ فرمایا ہے، تو یار غار رونے لگے، بہت روئے۔ بیٹی نے کہا ابو کیوں روتے ہیں، بات تو بڑی اچھی ہے۔ کہا بیٹی بات تو بہت اچھی ہے، اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ بات اچھی نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ زندگی میں کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ اللہ، وہاں دل نہ ٹوٹا تو رو رہا ہے۔ حضرت یہ کیسا سنی جو دل توڑ کے مسکراتا ہے، دل توڑ کے مسکراتا ہے۔ دل نہ توڑا کرو۔ نبی کے گھر کا ایک واقعہ اور سن لو، ذرا جی لگا کر بول دو نا سبحان اللہ، تو بتا دے سبحان اللہ سبحان۔ حسن حسین اس واقعے کو حضور سید العلماء علیہ الرحمہ اپنی کتاب نظر حسین میں نقل فرماتے ہیں۔ حسن حسین میں ایک بار دونوں بھائی میں ہو گیا کھٹ پٹ۔ آپ میں بھی کھٹ پٹ ہوتا ہوگا۔ سنیوں میں جب لڑائی ہوتی تو کب لڑائی ختم ہوتی ہے؟ جب تک دونوں کی زمین اور روپیے ختم نہ ہو جائے۔ جب تک روپیہ بولے سپریم کورٹ دکھا دوں گا۔ ساؤنڈ اینڈ ریکارڈنگ دیکھو ایس اے ریڈیو مکرانا۔ سننی ہے نا، ماشاء اللہ۔ اے بھیا مجھے 12:30 بجے تک ہی تو بولنا ہے، پلہ بتانا ہے، ختم کرنا ہے، تو سن لو تو بولو 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 سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 12:30 بجا کہ نہیں بجا بھیا؟ ابھی 12:10 ہوا ہے، 20 منٹ اور نہیں آرام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلو 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 بہت بس سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک بار بھیا حسن حسین میں ہو گیا اختلاف، تو دونوں میں ہو گیا سلام بند۔ صحابہ حسین کی خدمت میں کہا حضور آپ چھوٹے ہیں، حسن بڑے ہیں، بھیا کو سلام کیجئے، بھیا کو سلام کیجئے۔ تو امام حسین فرماتے سچ ہے میں چھوٹا ہوں، حسن بڑے ہیں، مگر میں نے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا ہے دو بھائیوں میں جب اختلاف ہو جائے تو دنیا میں جو پہلے سلام کرے گا قیامت آئے گی تو پہلے وہی جنت میں جائے گا۔ بہت خوب بہت۔ میں نہیں چاہتا کہ حسن بعد میں جائے حسین پہلے جائے، حسن بڑے ہیں، میں چاہتا ہوں حسن پہلے جائے۔ اتنا سننا تھا، امام حسن آتے ہیں اور حسین کو سلام کر کے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ یہ نہ دیکھو چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے، یہ دیکھو میرے نبی کا فرمان کیا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا سمجھ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بہت خوب بہت اچھا، کیا کہنا، بہت خوب۔ سنیے دل نہ توڑو، دل نہ توڑو، سنیو دل نہ توڑو، جوڑ کے رہا کرو، ٹوٹ گیا ہے تو معافی مانگو، دل جوڑو۔ یہاں نورانی مسجد بن رہی ہے نا، ایک اشرفی مسجد بن چکی ہے، مان لیجئے 20 سال 200 سال کے بعد مسجد شہید ہو گئی تو پھر سے بنے گی کہ نہیں؟ تو مسجد شہید ہو تو پیسہ ہے بن جائے گی، کعبہ شہید ہو کعبہ میں پتھر ہلا کے پھر بنا لیں گے، اور دل ٹوٹے گا تو پیسہ سے بنے گا۔ کاہے دل توڑتے ہو؟ یہ پیسہ سے بننے والا نہیں رہے بھائی، دل جوڑ کے رہا کرو۔ سنے کو واقعہ سناتا ہوں پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، محبت سے بولیے سبحان اللہ نے بتا دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو 10 بچے کھیل رہے ہیں، 10 بچے یا 5 یا 7 کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اور اس میں 2 یتیم بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ گئے اپنے بیٹا کو بلانے تو مسئلہ یہ ہے، اگر اے بیٹا کہا تو گناہ نہیں ہوگا، جائز ہے، محبت کی بات ہے، مگر اس میں 2 یتیم بچے کھیل رہے تو اے بیٹا کہا کر بیٹا کو نہ بلانا، بلکہ نام لے کر کہنا اے عابد، عابد نام ہے، کہنا ہے عابد ادھر آؤ، حسن ہے حسن ادھر آؤ، اے بیٹا نہیں کہنا۔ کیوں؟ اس میں 2 یتیم بچے کھیل رہے، کہ اس کا دل نہ ٹوٹے کہ کاش میرا باپ ہوتا تو مجھ کو بھی بیٹا کہہ کر کے آج بلا لیتا۔ نبی فرماتے ہیں کمزور حقوق عورتوں کا خیال رکھنا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا کرنا، دل نہ توڑا کرو۔ حدیث پاک کا ترجمہ سنو، اے مولا ہمارے بھائی بہن دونوں کو نمازی بنا دے، آمین بولیے نا بھائی، دونوں کو نمازی بنا دے، سبحان اللہ۔ سرکار نے عائشہ مانگو، بخاری شریف ہے جلد اول ہے
पारा 14 है, सफा 502 है और 704-5 की हदीस है। बहुत खूब, बहुत मांगो, पूरा वाकई दूंगा, मांगो। तो देरी हो रही थी ना, मांगने में देरी हो रही थी ना, तो जिब्रील आ गए। हदीस शरीफ में जिब्रील आ गए, कहा या आइश हादा जिब्रील युकरो के सलाम। आयशा बहुत देरी की मांगने में, जिब्रील आ गए तुमको सलाम करने। कसम खुदा की, कैसी उम्मुल मोमिनीन है जिनको जिब्रील सलाम करने आ रहे हैं। क्या जिब्रील सलाम किए हैं तुमको? तो हजरत आयशा ने कहा फकुलतु अलैहि सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर हजरत आयशा ने कहा हुजूर इन्नका तरा माला रा, हुजूर आप वो देखते हैं जो कोई नहीं देखता है। ये वहाबिया क्या बोलता है? नबी नहीं देखते हैं। हजरत आयशा का अकीदा क्या है? जो नबी देखते हैं वो कोई नहीं देखता है। तो जो हजरत आयशा का अकीदा था वही आजकल के सुन्नी मुसलमानों का अकीदा है। हमारे नबी वो देखते हैं जो कोई नहीं देखता है। आला हजरत फरमाते हैं सरे अर्श पे तेरी गुजर, दिल फर्श पे तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शय नहीं जो तुझ पे आया नहीं। सुभान अल्लाह। चुनांचे सुनिए मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 281 बाबू शतिनिसा हदीस नंबर 11 70 3 4 5 अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरन मिन निसाई फाताहुन्ना फी मशरबतिन 29 लैला। सुभान अल्लाह, सुभान है। एक रोज हजरत आयशा की बात है, तो एक रोज हुजूर को हदीस शरीफ अपने बीवियों से है भाई, अपनी सारी बीवियों से एक बार हुजूर को किसी मामला में इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ क्या हुआ जानते हैं? बीवियों ने कहा था हुजूर कुछ खर्चा बढ़ा दीजिए ना, खर्चा कम मिलता है। हाँ, कुरान शरीफ में भी आया है हदीस, खर्चा बढ़ा। तो नबी नाराज हो गए कि तुम लोग आखिरत को छोड़कर दुनिया पसंद करने लगी। खुदा की कसम मेरा नबी चाह लेता, इशारा फरमा देता तो हर बीवियों के लिए रोजाना जन्नत से दस्तरखान आता। मगर नबी नाराज हुए, सुन लो मेरी बहनों, नबी नाराज हुए तो आलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहरन, नबी ने कसम खा ली, नबी ने कसम खा ली कि 1 महीना में किसी बीवी से न बोलूंगा। अब किस बीवी की मजाल है कि नबी को कसम तोड़ने पे मजबूर करे? अलबत्ता बीवियों की रोते रोते हालत बेसार है। आज चांद की 29 तारीख फाताहुन्ना 30 लैला, आज चांद की 29 तारीख है। सरकार ने मगरिब की नमाज पढ़ी, गए पहले हुजरा आयशा में, कहा आयशा अस्सलाम वालेकुम। तो हज़रत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह, कसम टूट गई ना, कफारा देने होगा। कहा क्यों? कहा आलय तशहरन, हुजूर आपने 1 महीने की कसम खाई थी, अभी तो 1 दिन बाकी है, 29 तारीख है, अब सलाम कैसे कर लिए? कसम तो टूट गई। तो नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया आयशा तुमको नहीं मालूम है कभी कभी 29 को भी तो चांद हो जाता है। चांद हो गया, नबी सलाम करने आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, नबी ने बीवी को सलाम किया कि नहीं? बोलो ना, किया कि नहीं किया? तो आप क्यों नहीं करते हो? आपको क्यों शर्म आ रही है? बोलते शर्म आ। एक गांव में गए तकरीर, हजरत एक गांव में गए तकरीर करने, गांव में तो गांव वाला बीवी को सलाम ना करता था। मेरी तकरीर सुन के 5 बच्चे का बाप रोता था। मैं कहा क्या रोता है जी? बोले हुजूर 5 बच्चे का बाप हूं, आज तक बीवी को सलाम न किया, बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी आपने कहा कि नबी ने सलाम किया, आज से हम भी करेंगे। रात के 2 बजे गया घर, जलसा के बाद कहा बीवी अस्सलाम वालेकुम। तो बीवी ने सोचा यार अल्लाह 5 बच्चे की माँ हो गई, आज तक सलाम नहीं किया था, इस जिंदगी में पहली बार रात के 2 बजे क्यों सलाम कर रहा है? तो बीवी ने सोचते सोचते कहा ऐसा मजाक मत कीजिए, अच्छा न लगता है हमको। क्यों कहा कि आपने बीवी को सलाम नहीं किया है? सलाम करना चाहिए, नबी की सुन्नत है। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे, बोलिए ना इंशाअल्लाह, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह तो बता देते। एक बात दिल न तोड़ना, दिल न तोड़ना। एक बात, घर गए मौलवी की तरफ सलाम, मान लो एक कोना में माँ बैठी, इधर माँ बैठी, इधर बीवी बैठी है, घर गए तो पहले किसको सलाम करोगे? किसी को कर सकते हो, मगर पहले माँ को सलाम इसलिए करना कि कहीं माँ का दिल न टूटे कि हमसे पहले बीवी को सलाम करता है। तो माँ का दिल टूटेगा तो खसारा हो जाएगा। ताकि माँ का दिल न टूटे, पहले माँ को सलाम कर लेना, फिर अपने बीवी को भी सलाम कर लेना, ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए। टाइम है तो महबूब इलाही के माँ का एक वाकया सुना देता हूँ, बहुत उम्दा वाकया है। आपको माँ से प्यार है कि नहीं? बोलो ना। नहीं है तो माँ के नाम तो बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप दोनों के नाम बोलो ना सुभान अल्लाह।
اس واقعے کو علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الخیار کے لاسٹ میں نقل فرماتے ہیں. بہت عمدہ واقعہ ہے. کیا کہنا. محبوب الہی اللہ کے ولی ہیں. کہاں مزار ہے؟ ان لوگوں کو بولنے دیجئے نا, کہاں مزار ہے؟ بولو نا دلی. اچھا ایک بات جلدی بولیے گا, ٹائم کم ہے. آپ لوگوں نے گدھا دیکھا ہے؟ گدھا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے. گدھے کے کیا پیر ہوتے ہیں؟ بہت صحیح دیکھا. مگر ہمارے ساتھ دلی چلو, محبوب الہی کی بارگاہ سے پہلے کچھ گدھے ایسے گھومتے ہیں جس کے 2 ہی پیر ہیں. ہاں بھائی 2 ہی پیر ہیں. بے وقوفوں کی کبھی نہیں غالب, 1-2 ملتے ہیں, جی لگا کر بولو نا سبحان اللہ تو بتاتے ہیں. سنو تو محبوب الہی اللہ کے ولی ہیں. جب بھی ان کو ضرورت پڑتی دعاؤں کی, کسی چیز کی, تو فرماتے ہیں قسم خدا کی محبوب الہی دعا کر دیں تو انسانوں کا مقدر بدل جائے. مگر خود دعا کی ضرورت پڑتی تو فرماتے ہیں میں اپنے لیے اپنے سے دعا نہ کرتا, میں جاتا اپنی ماں کے پاس. ان کی ماں کا نام تھا زلیخا. عرض کرتے امی ذرا بیٹا نظام الدین کے لیے دعا کر دو. تو فرماتے میری ماں فوراً دعا نہ کرتی, پہلے جا کے وضو کرتی. اب وضو کرنے کے بعد 500 بار درود شریف پڑھتی. اب 500 درود شریف پڑھنے کے بعد دعا فرماتی. تو میری ماں جو بھی دعا کرتی تھی مولا ہر دعا قبول کر لیتا تھا. محبوب الہی ولی ہیں. بولو محبوب الہی, بولو کیا ہے, بولو نا. من کن کی دعا لے رہے ہیں؟ ماں کی. کن کی دعا لے رہے ہیں؟ آپ سنی کتنے بدھو ہو؟ سب نہیں. کتنے بدھو ہو؟ ماں کی دعا نہیں لے تو 10,000 روپیہ لے. کہاں جا رہے بھائی؟ بریلی شریف. کہاں جا رہے بھائی؟ کچھوچھا شریف. کہاں جا رہے بھائی؟ اجمیر شریف. کیا ہے؟ پیر صاحب کو نذرانہ دے کے دعا لیں گے. ارے بدھو 10,000 پیر کو دے دیا, 500 روپیہ ماں کو دے کے دعا نہ لیا. پیر سے زیادہ دعا بچوں کے حق میں ماں کی قبول ہوا کرتی ہے. ماں کی دعا کیوں نہیں لیتے ہو؟ پیروں سے پہلے ماں کی دعا لینی چاہیے, بعد میں پیروں کی دعا لینا. ماں مسکرا دے گی تو مقدر بدل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسکرا دے گی تو مقدر. چنانچہ سنو محبوب الہی کے ماں کا واقعہ ہے. کیا پیارا واقعہ, اسی صفحے پر ہے بھیا. سبحان اللہ ہے. محبوب الہی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے. اس دور میں ایک بادشاہ تھا قطب الدین ابن علاؤدین خلجی. اس نے ایک مسجد بنائی سپری میں. کیا کہا کہ ہر ولی کو ہر جمعے کو میری مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. تو سب جاتے تھے, حضور نظام الدین اولیاء نہیں جاتے تھے. ایک روز بادشاہ نے کہا نظام الدین تم کیوں نہیں آتے ہو؟ حضور نظام الدین اولیاء نے کہا تم بادشاہ بے پڑھے لکھے ہو کا, ان پڑھ ہو کا؟ یہ جملہ کون کہے گا بادشاہ کو؟ عام آدمی کہے گا. جو اللہ کا ولی ہوگا وہی کہے گا, ورنہ قتل نہ ہو جائے گا. نہ دیکھا مفتی اعظم سرکار کی شان, جب ادھر نے کہا تھا نسبندی کرو مسلموں کی غیر مسلم, ہمارے پیر مفتی اعظم نے لکھا مسلمان نسبندی حرام, حرام اشد حرام. کیا کہا گورنمنٹ نے؟ مفتی صاحب فتوا بدل دیجئے. کیا لکھ دیا مفتی اعظم نے؟ فتوا تو نہیں بدلوں گا, ضرورت آ گئی تو حکومت بدل دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں بس سے بول دو سبحان اللہ. اسی کے بعد حکومت بدل گئی. اسی کے بعد بدل گئی کیوں؟ ولی جو بول دیتا اللہ اسے کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہا اچھا, کہا کیا ان پڑھ ہوں؟ کہا تم کو نہیں مسئلہ معلوم ہے کہ پہلے اپنے محلہ کی مسجد آباد کرو, بعد میں دوسرے کی محلہ میں. نا تو میرے محلہ میں خود مسجد ہے, تمہارے محلہ میں کیوں آؤں گا؟ تو بادشاہ چپ ہو گیا. مر بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب. ہر دور میں کچھ چمچے ہوتے ہیں جو بڑوں کا کان بھرتے ہیں. کان بھر دیا ولی کا, نظام بادشاہ کا. کہا کیا؟ بولے ایک قانون بنائیے, چاند نکلے گا تو ہر ولی کو, عالم کو, غیر عالم کو میری بارگاہ میں کل ہو کر مبارکبادی دینے آنا ہوگا, چاند کی مبارکبادی. تو سب جاتے تھے, حضور نظام الدین اولیاء نہ جاتے تھے. بادشاہ نے قانون, اب جو نہ آئے گا اسے قتل کر دوں گا. میں بھی سمجھ گئے یہ قانون میرے لیے بنا ہے. تو ماں کا تو ہو چکا ہے انتقال, اب کن کی دعا لیں گے؟ ٹہلتے ٹہلتے چلے گئے ماں کی قبر پہ. امی السلام علیکم, امی السلام علیکم. اپنے بیٹا کا آخری سلام لے لو ماں, کیونکہ تیرا بیٹا اب رہے گا نہیں, قتل ہو جائے گا تو سلام کون کرنے آئے گا؟ اور جو کرنا ہے قبر میں آپ کر ڈالو, میں جا رہا ہوں. محبوب الہی چلے گئے. اب دیکھو ماں کی قبر پہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے. شام کا وقت ہوا, چاند نکل گیا. بادشاہ کا خادم تھا خسرو پروان خان,
بادشاہ سے ہو گیا اختلاف، خان نے نکالی تلوار، اب بادشاہ کو 2 ٹکڑا رات میں کر کے محل کے باہر پھینک دیا۔ وارے محبوب الہی کی ماں ایسی دعا قبول ہوئی ہے کہ نہ بادشاہ رہے گا نہ میرا بیٹا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی لگا کر بولیے سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، حدیث پاک نقل کی ہے احکام شریعت کے اندر، حدیث سنو، ولیوں کے مدار پہ جانے والوں جاؤ، ہم بھی جاتے ہیں جاؤ، مگر خبردار ولیوں کی مدار پہ جانے سے پہلے اگر تمہاری ماں مر گئی ہے تو ماں کی قبر پہ پہلے جاؤ، خادہ کی قبر پہ بعد میں جاؤ، کیونکہ نبی فرماتے ہیں جو ماں کی قبر پہ جاتا ہے اللہ اس بیٹا کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے، ایک حج ایک عمرہ کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ تو کہاں جاتے ہو؟ ماں باپ کی قبر پہ سال میں جاتے ہو، سال میں جایا کرو جایا کرو، ٹائم اتنا کہاں کہ ماں باپ ہم آپ کو سمجھاتے رہے، ادھر آئیے سبحان اللہ کرو۔ کیا پڑھ کے وضو کرو گے بولو؟ نہ بسم اللہ نہ یاد ہے؟ پڑھیے نا زور سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے امریکہ میں پہلی تقریر یہی کی تھی بسم اللہ کے بارے میں، تو لوگوں نے کہا حضور آپ کیا کھاتے ہیں؟ کیا کھاتے ہیں؟ جو تم کھاتے ہو ہم کھاتے ہیں۔ بولے نہیں آپ ضرور کچھ کھاتے ہیں۔ ارے کیا مطلب؟ بولے کھاتے نہیں تو حافظہ اتنا مضبوط کیوں ہے؟ میں کہہ رہا اس کا تعلق کھانے سے ہوگا تو ہر مولوی کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، اس کا تعلق کھانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق بریلی والے پیر مفتی اعظم سے ہے۔ تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، مسئلہ کی اعلیٰ حضرت۔ سنو اچھی طرح وضو کرو، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد ثم استقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کرو۔ قبلہ کدھر ہے؟ یہاں قبلہ ادھر ہے، ادھر تو ایسے نماز پڑھو گے نا، ایسے نا۔ مان لیجئے محترم حاجی صاحب، مان لیجئے ایک مثال دیتے ہیں، اگر حاجی نہ ہو تو اللہ کرے حج کرا دے، مان لیجئے مولانا حاجی بھی ہیں، سبحان اللہ، ارے کیا کہنا ماشاء اللہ۔ مان لیجئے مولانا صاحب 2 سنی مسلمان کہیں میدان میں ہے نا، آبادی نہیں ہے، اب بادل چھایا ہے، گھڑی بتا رہی گئے اثر کا ٹائم ہو گیا، یہ دونوں کو پتہ نہیں کہ قبلہ کدھر ہے، تو کیسے نماز پڑھو گے؟ تو بخاری شریف جلد اول میں ہمارے نبی فرماتے ہیں جدھر تمہارا من کرے ادھرے رک کر کے نماز پڑھ لینا۔ قبلہ ادھر، من کا ہے ادھر، تو ادھر رک کر کے پڑھ لو، اللہ اکبر۔ 4 رکعت عصر کی نماز پڑھ لی کہ آ گئے ماں سعید، ہے قبلہ ادھر تھا جی، تم نے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لیا تو نماز دوہراؤ گے۔ بخاری شریف میں نماز نہ دوہرانا، نماز ہو گئی کیوں؟ فرماتے مومن کی نیت صحیح ہوتی ہے تو خطا پر بھی اللہ ثواب عطا کر دیتا ہے، تو خطا ہوئی مگر اللہ نے ثواب دے دیا، اس لیے کہ نیت صحیح تھی۔ سنیوں کب تک نیت بگاڑے رہو گے؟ نیت ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نیت صحیح کرو، نیت صحیح کرو۔ افسوس نیت بگڑی ہوئی ہے سنیوں کی اور دل توڑے ہوا ہے۔ نماز پڑھو، نماز تو نماز ثم اقرأ بما تيسر من القرآن، سورہ فاتحہ پڑھو، پھر جو آسان سورہ یاد ہو وہ سورہ پڑھ لو، ہے کہ نہیں؟ سن لو، پھر حتی تطمئن الراکع، مطمئن ہو کر رکوع کرو۔ کچھ لوگ رکوع کیا ٹھیک سے کھڑا نہیں ہوا کہ چلا گیا سجدے میں، تو نماز نہیں ہوئی۔ نبی فرماتے حتی تستوی قائمہ، پورے طور پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدے میں جاؤ، بچے سے جھک کے نہ چلے جاؤ ورنہ نماز نہیں ہوگی، تعدیل چھوٹ جائے گی۔ جو نماز میں واجب ہے تعدیل ارکان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز ٹھیک ٹھاک سے پڑھا کرو، ٹھیک ٹھاک سے پڑھو گے 2 رکعت بھی قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا قیامت آئے گی تو سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں، تو میرے بھائی نمازی بن جاؤ۔ 12:30 بج گیا، پلہ ابھی باقی ہے، ہمارے ایک حدیث سنانے کو اور من کر رہا ہے، پھر پلہ بتاتا ہوں۔ ابھی پلہ نہیں تو میرے خیال سے پلہ اس سال چھوڑ ہی دو۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بولو بولو کچھ تو بولو۔ تو نماز پڑھو گے نا، بولو انشاءاللہ، سب آدمی بولو انشاءاللہ۔ ہاں ہمارے علماء بتاتے ہیں، مبلغین بتاتے ہیں، سنی دعوت اسلامی کیا ہے آپ کا نظامی صاحب والا، سنی تبلیغی جماعت والے، دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، اتنی جماعت سب آپ کو کہے نماز پڑھو، بڑی سنی سوتا رہتا ہے، بڑا افسوس ہے، بتائیے نا کتنا افسوس ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، نماز پڑھو گے
چہرے پہ نور رہے گا. نماز کی بات ہے تو ایک حدیث بخاری شریف میں, پھر پلہ بتاتا ہوں. ابھی پہلا سوال میں پاس کرو گے تب نہ پلہ بھاری ہوگا. تو پہلا سوال پہلے ٹھیک سے سنو, پھر ہم پلہ بتاتے ہیں کہ بھاری ہوگا کیسے ہے. حضرت یہ تو سوچتا ہے سبحان اللہ کا کہ بھاری کر لیا, بڑی ہلکا کر لیتا ہے گھر جاتے جاتے, ہلکا کر لیتا ہے. یہی نا مسئلہ ہے, پلہ بھاری کیا پھر ہلکا کر لیتا ہے. تو ہلکا ہوتا کیسے وہ بھی بتاؤں گا, اب بھاری رہے گا کیسے وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سنو بخاری شریف جلد اول پارہ 3 صفحہ 94 70 21 22 23 24 کے اندر ہے. ثم استاخر ابو بکر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما انصرف النبي صلى الله تعالى وسلم فقال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك. فقال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى اللہ تعالی علیہ وسلم. بولو سبحان اللہ. بولو اے نمازی, نماز کے بارے میں حدیث ہے. میرے ایک سوال, مزار شریف ہے یہاں شاہ بدر الدین علیہ الرحمہ کا ہے نا, یہی نام ہے نا بدر الدین, ماشاء اللہ. یا اجمیر شریف, بریلی شریف, کچھوشا شریف ہے نا بھائی. آپ جو فاتحہ پڑھنے جاتے ہو تو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے, پھر حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں. دیکھو ہم جو فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں ہم اپنا بتاتے ہیں. تو مدار شریف سے ہم 4 ہاتھ دور رہتے ہیں, اور جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا ایسے ہے, دیکھو ایسے ہم ایسے نیت باندھ کے فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ لوگ کیسے پڑھتے ہو, ہاتھ چھوڑ کے کہ نیت باندھ کے؟ بولیے نا, اے ڈرتے کہاں ہیں, ثبوت ہم نہ دیں گے, کھائے گھبراتے ہو. نیت باندھ کے ایک بار تو ہم ایسے فاتحہ پڑھ رہے تھے مدار پہ ایسے نیت باندھ کے. تو ایک وہابی نے کہا اے بلحقانی تم لوگ قبر پجوا ہوگا. کہا کیسے جی؟ بولے مدار پہ ہاتھ کیوں باندھا؟ میں کہا ہاتھ باندھنے سے آدمی قبر پجوا ہو جاتا ہے, اور تم نے یہاں کوئی مرتا تو مردہ آگے رکھے ہاتھ باندھ کے جنازہ پڑھتا ہے تو تو بھی تو مردہ پجوا ہو گیا. بولتا ہے بلا سمجھے بولتا ہے. ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی نے قبر پہ ہاتھ باندھا ہے. سنو حدیث سنا دیتا ہوں. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 578 باب غزوۃ الحدیبیہ 17 25 26 27 عن عقبۃ ابن عامر قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا قتل بعد 8 سنين ثم طلع المنبر ثم قال انی بین ایدیکم فرط وانی معکم الحوض وانی انظر الیہ وانا فی مقامی ھذا. بولو سبحان اللہ. بولو حدیث کیا حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب ٹائم ہو گیا, دنیا والا ٹائم, آؤ اللہ کے پاس آؤ. تو ابھی چند دن باقی تھے, یہاں تو بہت سارے حاجی ہیں, پوچھو نا علماء سے. حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے مدینہ شریف میں. تو اللہ نے کہا آ جاؤ. تو حضور کے چچا کی قبر پہ اللہ اکبر, قبر پہ جا کے نہیں جاتا تھی صلی اللہ. اب پھر سے نماز جنازہ پڑھی 8 سال کے بعد. 8 سال پہلے نماز جنازہ ہو چکی تھی, تو یہ کون سی نماز ہے پھر؟ تو جنازے کی نماز میں مغفرت کی دعا ہے. سرکار نے کہا ہے اے غلاموں میں چچا کے قبر پہ مغفرت کی دعا کر رہا ہوں. تو میں نے کہا حضور تو ہاتھ باندھ کے کاہے کیا, چھوڑ کے بھی تو ہو سکتی ہے دعا. کہا اس لیے ہاتھ باندھ کے کر رہا ہوں کہ میری نظر دیکھ رہی ہے, میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور کچھ ٹوپی والا پیدا ہوگا جو کہے گا مزار پہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا شرک ہے. تو میں نے چچا کی قبر اس لیے ہاتھ باندھ دیا کہ کوئی سنی قبر پہ ہاتھ باندھے تو شرک نہیں, سنت رسول ہو جائے. بولو محبت سے بولو سبحان اللہ. ادھر رہو پیارے ہنر آسمائے, تو تیر آدمہ ہم جگر آسمائے, مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوں میں. سنو نماز کیا حدیث شریف ہے. اس حدیث میں بھی پورا ترجمہ باقی, ابھی ٹائم لگے گا, اس لیے یہ حدیث سنو نماز والی. گدھا کی بات تو ایک مسئلہ معلوم ہے آپ لوگوں کو, نہیں معلوم ہے؟ گدھا بولے تو حدیث میں ہے بولنا لا حول ولا قوت. بولو گدھا بولے تو کیا بولو گے؟ اب مرغا بولے تب حدیث شریف میں آج نہ گھڑی تو دیکھتے ہو ٹائم ہو گیا. جس زمانے میں گھڑی نہیں تھی تو حدیث میں ہے کہ صبح میں مرغا بولتا ہے تو سمجھنا فجر کا ٹائم ہو گیا. یہ اس لیے بولتا ہے کہ نمازیوں اٹھو نماز پڑھو ٹائم ہو گیا. یا اللہ یہ مرغا کتنا اچھا ہے جو نمازیوں کو صبح میں اٹھاتا ہے. یہ سنی کتنا سست ہے جو سوتا ہے اور مرغا اٹھاتا ہے. تو حدیث میں ہے گدھا بولے تو لا حول بولنا, اور مرغا بولے تو سبحان اللہ بولنا. کیا بولو کیا بولنا. مرغا کتنا اچھا ہے, نہیں پھر بھی شاعر لوگ کھا لیتا ہے.
मौलवी भी खाता है, ऐसी बात। एक मुर्गा था हजरत, इमाम अबू बकर साहब, एक मुर्गा था रात में 1 बजे बोल रहा था, 1 बजे। मैंने कहा या अल्लाह, हदीस में मुर्गा बोले तो फजर का टाइम हो गया, ये 1 बजे कौन सा टाइम होगा? हाँ, ईशा के लिए तो उठाता नहीं है, ईशा की नमाज दोपहर के सोए। तो मैं कहा अल्लाह 1 बजे को, चला देखे मुर्गा कौन सा है, आखिर 1 बजे का है बोल रहा है ये। तो गए तो देखा ओ ये असली नहीं, ये फेट फाट वाला फार्म वाला बोल रहा है। ये तो कभी भी नमाज की दावत दे देगा, टाइम में नहीं मालूम कि कब टाइम देना है। कभी भी कहेगा कपड़ा नापाक है, बोलेगा अल्लाह माफ करेगा, चलो चलो। कभी भी दावत दे देता है, न इसको नमाज का ढंग मालूम है, न नमाज के दावत का तरीका मालूम है। हमारे सुन्नियों से पूछो नमाज कैसे पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात मुर्गा की है तो एक बात, फिर हदीस का तर्जमा, फिर हदीस का तर्जमा, मुर्गा मुर्गा मुर्गा। एक मुर्गा था दरख्त की शाख पे, एक लोमड़ी आई का मुर्गा, क्या बेहतर आसान देता है जी, क्या प्यारी आवाज है तेरी, नीचे आओ दोनों भाई जमात से नमाज पढ़ लेते। समझ गया, समझ गया। दावत नमाज की नियत में फुतूर, यही ना कहेगा, उधर वाला नमाज के नाम पे बोला लेगा अजमेर न जाना मुर्दा है, नबी से न मांगना शिरक है, यही तो नमाज के नाम पर इंजेक्शन देता है। मुर्गा समझ गया अब क्या होगा, तो देखा एक शेर है पानी पीकर इधर ही आ रहा है, का 5 मिनट इंतजार कीजिए, इमाम साहब वजू करके आ रहे हैं। इमाम साहब, लोमड़ी ने जो देखा शेर आया, दुम दबाया भागा। मुर्गा ने कहा कहां जाता है, जमात से नमाज नहीं पढ़ोगे? कहा वजू टूट गया, वजू करने जा रहा। यही आलिम बदमाशों का वजू टूट जाता है। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आदमा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुनो नमाज भाई, बड़ा अफसोस होता है जब नमाज नहीं पढ़ते। बड़ा नारा लगाओ, मोमिन की शान है, मगर मेरी गुजारिश है कि नारा से पहले नमाजी बनो, है ना भाई? नारा लगाने से पहले नमाजी बनो। नमाज नहीं पढ़ते, बड़ा अफसोस होता है कि सुन्नी है, नमाज तुम नहीं पढ़ते हो, अफसोस हमको होता है। बताइए, गम हमको होता है। क्यों? हम जो उलमा है ना, सारे उलमा को अपने सुन्नी कौम से प्यार है, तो उलमा ये चाहते नमाजी बने ताकि इसके तराजू का पल्ला भारी रहे, नहीं तो आप नमाज नहीं पढ़ोगे, हल्का हल्का। अब बताता हूं भैया, बताता हूं, आगे चलो। एक रोज हुजूर की तबीयत अलील है ना, सरकार ने फरमाया अबू बकर इमामत करो, तो हजरत आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, उमर से कहा जाए, मेरा बाप बड़ा नाजुक दिल लगता है, आपकी जगह पे न खड़ा हो सकेगा। तो नबी नाराज हो गया, आयशा कैसी बात करती हो? मैं कहता हूं अबू बकर से, तुम कहती हो उमर से, जाओ अबू बकर इमामत करेगा। तो यार गार गए, अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ा दी, शुरू की। अभी तो बुखारी शरीफ में पारा 3 में है, पहले हिस्सा में पारा 3 में है, फवक़अ फी नफ्सी खिफ़ा, हुजूर ने तबीयत में हल्कापन महसूस किया, और जब हल्कापन महसूस किया तो हुजूर काशाना से बाहर आ गए। अब बाहर आ गए तो नमाज पढ़ाओ तो कहां देखो, सजदा की जगह ना, ऐसे ना पढ़ोगे नमाज। हजारेगार पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब देखा रे हुजूर आ रहे हैं, मालिक यौमिद्दीन हुजूर आ रहे हैं। अब क्या होगा? ओए हाय, नमाज पढ़ा रहे हुजूर को देख रहे हैं, तिलावत कर रहे हुजूर को देख रहे हैं। आखिर यारेगार से बर्दाश्त न हुआ, सुम्मस्ताखर अबू बकरिन, हट गए मुसल्ले इमामत से, चले गए मुक्तदी वाले सब में। तो हुजूर ने ये ना फरमाया नमाज नहीं भी नहीं, तक़द्दम रसूलुल्लाह, सरकार आगे बढ़े वसल्ला, और वहीं से नमाज पढ़ाना शुरू फरमा दिया जहां से हजरत अबू बकर ने छोड़ दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार नमाज पढ़ा के फारिग हो गए, फलम्मन सरफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सरकार फारिग हो गए, अबू बकर मैंने कहा था ना इमामत करो जी, तो किसने कहा था पीछे हटो? तो उसका त्याका अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर की ये मजाल कि मैं आगे रहूंगा, हुजूर मेरे पीछे रहे, अबू बकर से नहीं हो सकता है। बुखारी शरीफ में नमाज दोहराई नहीं गई है, बुखारी शरीफ में नमाज दोहराई नहीं गई, सबकी हो गई। तो इस बुधवा टोपी वाले से पूछो कि देख कर नमाज हो रही तो ख्यालों से क्यों नहीं हो जाएगी?
बोलो ना होगी कि नहीं होगी? ये पढ़ता है समझता नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्ला जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। जिक्र सब फीके हैं जब तक न मज़कूर हो वो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नमाज पढ़ो सुन्नियों, नमाज पढ़ो। अच्छा एक सवाल है? अब फिर हम पल्ला बताते हैं भैया, अभी पल्ला बता देंगे। हाँ बता के जाएंगे, मगर इस गांव में फिर कौन जल्दी दोबारा आएगा? हम पल्ला बता देते हैं। सुनिए पल्ला मौलाना बदरुल इस्लाम चले गए क्या? हाँ काम से गए होंगे बेचारे के ऊपर। किधर पीछे? अरे तो पीछे क्यों चले गए? पल्ला भारी नहीं करना है आप। माजा खाली अवामे भारी करेगी, हम भी भारी करेंगे। ऐसा नहीं कि मौलवी का भी पल्ला खूब भारी है, हमारा भी हल्का है, हम भी भारी करेंगे। हाँ दावा नहीं है कि मेरा पल्ला भारी है, दावा नहीं है, अल्लाह करे भारी हो जा। एक मसला मालूम है आपको? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत देर के बाद आए हैं। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए बाद में दीजिएगा। हाँ बाद में बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान। ऐसे राजस्थान के लोग बहुत अच्छे हैं। पूरे इंडिया का सुन्नी अच्छा है, मगर राजस्थान का सुन्नी इसलिए अच्छा है कि यहाँ हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज रहता है। नहीं बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे ना होते तो 10-10 का नोट लेके बैठते। शायरों वाला नोट है, शायरों वाला, शायरों को देना पड़ता है ना। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह तो बता दे। ए मां बदरुल इस्लाम, आपको मालूम है 2 सुन्नी जहन्नम में गया था, नारा लगाते लगाते ऊपर आ गया था। हाँ नारा लगाते लगाते ऊपर आ गया। वो भी सुना दें? पहले ये सुनिए, नमाज और पल्ला। क्या कहना, क्या सुनो भाई, कयामत आएगी तो सबसे पहले सवाल नमाज के बारे में। सबसे पहले तराजू पे सबसे पहले तौला क्या जाएगा? ये बताओ तो, तौला क्या जाएगा? नहीं नमाज नहीं तौली जाएगी, नमाज का हिसाब पहले। तराजू पे तौला क्या जाएगा? तो अनजाबिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युज़ौ अला मीज़ानिल अब्द नफ़क़तु अला अहलिही। नमाज रोजा हज ज़कात का जब हिसाब किताब हो जाएगा, तराजू लगेगा तो पहले न नमाज तौला जाए, न रोजा न हज, सबसे पहले तौला जाएगा। अल्लाह फरमाएगा हमने तुमको माल दिया था तो बीवी बच्चों पे खर्चा किया था कि नहीं किया था? खर्चा पहले रखो, सबसे पहले खर्चा। कैसा तो नहीं कि माल दिया तो बखील तो नहीं थे, बीवी रो तो नहीं रही थी, बेटा तरफ तो नहीं रहा था, माल बैंक में सर तो नहीं रहा था। पहले माल तौला जाएगा, बाद में नमाज तौली जाएगी। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे पहले खर्चा का किया, इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, सुभान अल्लाह। इधर सुन्नी भाई बखील न बनना, अब फजूल खर्ची भी न करना, ये भी बात है। हाँ क्या कहता हूं दुनिया ऐसा से मांगो। आजकल अगर कोई बीबी से कहते मांगो तो क्या मांगेगी बताइए तो? अगर पढ़ी लिखी बीबी है, अक्लमंद है, तो कहेगी शौहर क्या चाहिए? आपकी खुशी चाहिए। क्यों? नबी फरमाते योमा इमरतिन माता सौदो अनहारादिन, जो बीबी मर जाए साल में उसका शौहर उससे राजी है। सुनिए, उसका शौहर उससे राजी है। सुभान अल्लाह, बुजुर्ग आदमी है, ले लीजिए। उसका शौहर राजी है। सुनिए तो उसका शौहर राजी है। अब वो बीवी मर जाए तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो बीवी अक्लमंद है तो कहेगी आपकी रजा चाहिए, क्योंकि आप राजी है तो जन्नत है, मौला राजी है। और अगर बुद्धू बीवी है तब, हाँ ऐसा है, बुद्धुआ नहीं है, बहुत है। सोने का मांग ना बीवी, तो बीवी ने देखा मौका अच्छा है, कहेगी देखते न है सोना का भाव बढ़ता जा रहा है, 2-4 तोला खरीद लेता तो अच्छा ना। हाय रे मेरी बहन क्या करेगी सोना लेके? अगर शौहर को राजी कर लेती तो सोना भी हो जाता। जहां सिर्फ सोना मिला रजा नहीं, और शौहर राजी है तो रजा के सदके में शौहर तेरा सोना भी खरीद देगा, चांदी भी खरीद देगा, अब मरोगी तो जन्नत में भी चली जाओगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद की इफ्तिताह है 7 तारीख को। कै तारीख को सर? वो मस्जिद ना, कौन मस्जिद? नूरानी। यहाँ मोहल्ला में 2 ही मस्जिद है, 3 है। हर मोहल्ले में सुन्नी के मस्जिद है कि नहीं भाई? बोलो ना। तो आला हजरत ने लिखा है अल मलफूज में 4थे हिस्सा में,
کیا حالات کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ سنیوں کی جتنی مسجدیں ہیں، سنیے، سنیوں کی جتنی مسجدیں ہیں قیامت آئے گی تو ساری مسجدوں کو اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا. سبحان اللہ سبحان. تو مسجد میں جاؤ پہچانو نا ٹھیک سے کہ باسنی والی ہے کہ اجمیر شریف والی ہے کہ محلہ والی ہے کہ بریلی شریف والی ہے. جا کے عادت بنا ڈالو مسجد میں تاکہ جنت میں دیکھنا تو قدرہ بھیا ادھر آؤ محلہ والی مسجد جنت میں آ رہی ہے. محلہ والی مسجد جنت. تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا ابو الحقانی صاحب قبلہ. تو اب جب یہ نہ کرو مسجد میں پہچانو گے کیسے؟ جنت میں سوچو گے کس کی مسجد ہے، کدھر والی ہے، کون محلہ والی ہے. ایک بات اور ہے، حالات میں بڑی اچھی بات لکھی. سرکار کا جو گنبد خضرا ہے جو گیا وہاں زیارت کے اندر کیلنڈر میں دیکھا ہوگا آپ نے، کیلنڈروں میں اللہ فرماتے قیامت آئے گی تو مدینہ شریف میں جو حضور کا گنبد خضرا ہے وہ گنبد اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا. سبحان اللہ. یہ بیہودوں کا مقدر جلا ہوا ہے جو شرک آتا ہے. ہم سنیوں کا مقدر بلند ہے، یہاں بھی زیارت کرتے ہیں اور جنت میں بھی گنبد خضرا کی زیارت کریں گے. ایک بات آؤ جلدی بولنا. آپ لوگ جنت میں جاؤ گے؟ زور سے بولیے نا انشاءاللہ، دور سے بولیے انشاءاللہ. ہم بنگال میں تقریر کر رہے تھے تو ایک ادھر والا ملا آیا، بولے تم ایسی تقریر کرتے ہو جیسے جنت سنیوں ہی کی ہے. تو ہم کہ آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی، آپ کو کیا پریشانی ہے تو بتائیے. آپ کے بھی تو اللہ نے کچھ بنایا ہے، ہم لوگوں کے لیے جنت بنی تو آپ لوگوں کے لیے تو کچھ بنا ہے. بولے کیا بنا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھا نہیں ہے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں پہنچا رہا تھا پھر تجھ کو کیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جنت میں جاؤ گے سنیو تو ایک سوال، جنت میں کیا کرو گے بتاؤ؟ کیا کرو گے؟ بولنا کیا کرو گے؟ سنو جنت تو کیا کہنا. جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی سنیوں کے لیے کہ ہم سنی خدا کے جلووں کا دیدار کریں گے، ہے نا. جو من کرے گا وہ کھائیں گے، نبی کی زیارت کریں گے، گنبد خضرا کی زیارت کریں گے، علماء کی زیارت کریں گے. اور سب سے بڑی خوشی ایک اور ہے جنت میں، قرآن شریف میں بھی حدیث شریف میں بھی ہے. وہ بات آج نہیں بتا دیں گے، نہیں تو سب سنی سوچے گا جلدی قیامت آئے، سوچے گا کہ جلدی آئے. سوچنے سے ضرور آ جائے گی، وقتے پر نہ قیامت آئے گی. بتا دے بھائی، بولو نا، بتا دے تو بولو نا سبحان اللہ. بولو. ہر سنی کو قرآن میں ہے، حدیث شریف میں ہے، ہر سنی کو جنت میں حور عین ملے گی. حور جس کا نام عین چاند سے زیادہ خوبصورت ہے اور کتنی پیاری ہے، سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پینا پانی میٹھا ہو جائے. کیسا من کرتا ہے اب جلدی قیامت آئے. مگر سنیوں حور ملی تو دنیا والی بیوی کو بھلا دیا، جن کے ساتھ 25 سال 30 سال 40 سال زندگی گزارا. اس بیوی کا کیا ہوگا؟ تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے لہم ازواج مطہرۃ ہم فیہا خالدون. سنیوں نہ گھبرانا، دنیا والی بیوی نیک ہے تو وہ بھی شوہر کے ساتھ جنت میں رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر اے مولانا بدر الاسلام، دنیا والی بیوی تو اتنی خوبصورت نہ ہے، حور تو بہت خوبصورت ہے، تو دل کدھر جھکے گا جنت میں؟ قاعدے کی بات ہے، حسن نظر دل جھکتا ہے. تو ساوی شریف جلد ثانی کے 74-5 پہ ہمارے نبی فرماتے سنیوں نے گھبرانا، دنیا والی بیوی جب جنت میں پیش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا والی بیوی کو حور سے زیادہ خوبصورت بنا دے گا. سبحان اللہ. حور سے زیادہ، یہاں کالی کلوٹھی، جنت میں حور سے زیادہ خوبصورت. ایک بار تو بہنوں کے سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. معمولی بات نہیں ہے. جاؤ مسجد میں جاؤ، در و دیوار کو پہچانو. جنت میں پہچاننا اپنے محلہ والی مسجد آئیے. نماز کا حساب، روزے حساب پہلے، ترازو پہ پہلے خرچہ. بیوی بچوں پہ کیا خرچہ کیا؟ لاؤ ادھر لاؤ. سبحان اللہ. حدیث شریف ہے، میں نہیں کہتا ہوں، نبی نے فرمایا ہے، حدیث شریف ہے. اب ترازو کا نمبر آیا. ترازو کتنا ٹائم ہوا بولیے نا جلدی سے. نہیں ہو گیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا. دیکھو 1:45 بجنے والا ہے، 1:45 بج گیا، بجنے والا نہیں بج گیا. 1.5 گھنٹہ کا خطاب ہو گیا. 10 منٹ اور صحیح. ترازو
کا پلہ پلہ، یہی بات ہے نا. اب وہ رہ گیا کون کہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے جو ایک بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، ایک بغیر حساب کتاب جہنم میں جائیں گے. اور سنیوں کا عمل تولا جائے گا. ہاں ایمان والا ہوگا اسی کا تولا جائے گا، بے ایمانوں کا نہیں تولا جائے گا. اب سنو اے بھیا سن لے، ترازو سن لو بیٹا، ترازو سن لو. چلے جاؤ گے ابھی تو افسوس ہوگا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اب بیٹھو پہلے ترازو سن لو. اب کوئی بچہ نہ اٹھے گا ورنہ اسی دعا کروں گا آئندہ سال جوان ہو جائے گا. بولو محبت سے بولو سبحان اللہ. اے عمل تولا جا رہا ہے. سنی کا عمل ہلکا ہوا جہنم میں گیا، بھاری ہوا جنت میں گیا. ایک سنی آیا برابر برابر. اب حضرت آدم نے سوچا اللہ کدھر بھیجیں اس کو، اس کا دونوں برابر ہو گیا. جبریل ڈنڈی پکڑے بھایا خود بے جبریل علیہ السلام، ترازو کی ڈنڈی ہے جبریل امی کے ہاتھ میں. عرض کا مولا میں ٹھیک ٹھیک ڈنڈی پکڑے ہوا ہوں. ہاں جبریل فرشتہ ہے نا بھائی، فرشتہ لوگ ڈنڈی مارنے سے پاک صاف ہوتا ہے نا، یہ تو ادھر والا ملا ڈنڈی مارا کرتا ہے. کہا مولا کدھر بھیجوں، اس کا دونوں پلہ برابر ہو گیا. اللہ نے کہا آدم نہ گھبرا، اس بندے کا فیصلہ میں کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فیصلہ کیا مولا نے، کیا فیصلہ کیا مولا نے. سنیو سبحان اللہ. کہا فرشتہ ادھر آؤ. مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا یہ پرچہ لو، کاغذ کہتے چھوٹا سا پرچہ تھا. کہا لے جاؤ نیکی کے پلہ پہ رکھ دو. جیسے نیکی کے پلہ پہ رکھا گیا بھیا کی نیکی کا پلہ جھک گیا. آدم ہاں مولا نیکی کا پلہ بھاری ہو گیا. ہاں مولا. تو بولو ڈالو نا جنت میں. تو بندہ نے کہا مولا مولا میں اپنے عمل سے نہیں تیرے کرم ہی سے جنت میں جا رہا ہوں. یہ پرچہ میں تھا کیا کہ پلہ بھاری ہو گیا ہے نا، پرچہ میں تھا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندہ سن لے، ایک بار جو زندگی میں تو نے محبت سے کلمہ پڑھا تھا، تیرے دفتر نامہ اعمال میں نہ لکھا کیا تھا، پرچہ غیب میں لکھ کر اسی دن کے لیے رکھ دیا گیا تھا. پرچہ کو اسی لیے رکھا گیا تھا کہ ترازو کے پلے پر کام آ جائے. اب پرچہ میں کیا لکھا ہوا تھا، پڑھو زور سے، لا الہ الا اللہ. زور سے بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جیسے کلمہ والا پرچہ رکھا گیا پلہ ہو گیا بھاری، سنی کا بیڑا ہو گیا پار. مگر ایک سوال رہ گیا. ایک بات اور، سنی بھائی جس کا پرچہ تھا کام ہو گیا، اب کسی کا پلہ ہلکا ہے یا برابر ہے، اب پرچہ بھی نہیں ہے تب کیا ہوگا. ہاں بھائی پرچہ نہیں تو کیا ہوگا، تب تو اور مزہ آئے گا. بولو سبحان اللہ. تب کیا ہوگا تو سنو تب کیا ہوگا. نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، بہت حدیثوں میں حدیث ہے. سرکار نے فرمایا 3 جگہوں میں سے ایک جگہ مل جاؤں گا، اطلبنی علی المیزان، جہاں تمہارا عمل تولا جا رہا وہاں میں نظر آ جاؤں گا. سبحان اللہ. کچھ لوگ جا چکے ہیں جہنم میں، کچھ لوگوں کا عمل پلہ ہلکا بھاری ہو رہا ہے. نبی آ جائیں گے، نبی پلہ ہلکا ہے، سر فرشتوں ٹھہرو 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 پھر سے تولو. بولو نا سبحان اللہ. اور جیسے سنی کا پلکا نیکی کا ہلکا ہوتا رہے گا، نبی پلہ کو اشارہ فرماتے رہیں گے، نیکی کا پلہ جھکتا جائے گا. مفتی اعظم فرماتے ہیں پلہ نیکی کا اشارے سے بڑھا دیتے ہیں جب کرم بندہ نوازی پہ تلا ہوتا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل بس خوف سے پتا سا اڑتا ہے، پلہ ہلکا سا ہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، بھروسہ تیرا. نبی کام آ گئے، پلہ بھاری ہو گیا، سنی کا بیڑا پار ہو گیا. مگر کچھ سنی جو جہنم میں جا چکا وہ کا ہوگا. جا چکا ہے نا، جا چکا ہے. کچھ لوگ تو عمل خراب ہے نا تو نہیں جائے گا، جا چکا ہے. تو 2 سنی تفسیر روح البیان جلد اول پہلا پیرا فی تفسیر سورۃ البقرہ میں ہے کہ 2 سنی جہنم میں جا کے جلتا ہے خوب. جہنم کی سزا، خدا کی قسم علماء سے سنو تو سن کے ڈر لگتا ہے، کیسا دردناک عذاب ہے. مردو سنی جہنم میں ڈر رہا ہے کہ نہیں، جل رہا ہے، مر جلنے کا احساس نہیں، دونوں زور زور سے جہنم میں نعرہ لگا رہا ہے. میں سمجھ گیا یہ جلسہ والا سنی ہوگا، یعنی تو جلوس والا ہوگا، جلوس والا ہوگا پکا جلوس والا. آپ کے یہاں جلوس نکلتا ہے، باسنی میں نکلتا ہے، بہت شاندار. ایک ساتھ دلی میں ہم سے پوچھا ملا ملا اپنا نہیں ادھر والا،
داڑھی نہیں ڈاڑا تھا. کہے مولانا جلوس کا ثبوت ہے؟ بہت حدیثیں پڑھتے ہو. میں کہا بالکل ہے, آئیے ابھی ثبوت دیتا ہوں. کتنا ثبوت چاہیے, آئیے نا. کہا بتائیے کہاں ثبوت. میں نے کہا ہمارے سوال کا ایک جواب دو. بخاری شریف, مسلم شریف, حدیث میں کہیں لکھا ہے کہ 15 اگست کا جلوس نکالو؟ کئی حدیث میں تو بتا دو. جب حدیث میں نہیں تو لکھو حرام ہے, لکھو بدعت ہے جلوس, لکھو کہ 15 اگست کا جلوس نکالنا کفر ہے. یہ فتوا تم کو تمہارا دے دوں انڈیا گورنمنٹ کو تو سارے وہابی کی دھلائی بھی ہوگی, جیل میں بھی جاؤ گے. کیوں؟ سمجھ جائے گا کہ یہ دیش کا وفادار نہیں غدار ہے. کہ مولانا 15 اگست کو ہم اس لیے جلوس نکالتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے. میں نے کہا ملا ربیع الاول کو ہم اس لیے جلوس نکالتے ہیں کہ 12 تاریخ کو پوری کائنات آزاد ہوئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. خاک ہو جائے وضو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تک جلوس سے نہ سمجھ میں ہے, بولے آپ سے بات نہیں کریں گے. تشریف جلوس ایک قسم خدا کی جلوس کا ثبوت ہے. حدیث شریف میں قیامت میں بھی جلوس نکلے گا, قیامت میں بھی جھنڈا لگے گا, مگر وہاں ایک جھنڈا ہوگا نبی کے ہاتھ میں. تو جھنڈا لگا لگا کے عادت بنا, جدھر جھنڈا دیکھنا قیامت میں چلا جانا جھنڈا کے نیچے بیرا پار. اور جو جھنڈا کو بدعت کہتا ہے قیامت میں سوچے گا یا اللہ جھنڈا یہاں بھی نظر آ رہا ہے, اب کیا ہوگا؟ آپ تو عادت بناؤ. دیکھو جھنڈا پر ایک بات بتا دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے تشریف رکھیے. دیکھو جھنڈا, انڈیا کا جھنڈا ہے, انڈیا کا. اپنے ملک کا جھنڈا نہیں ہے جی, انڈیا کا. کوئی نہ بولتا ہے نا. پاکستان کا جھنڈا, نیپال کا, امریکہ کا, ہر ملک کا جھنڈا ہے. کوئی انڈین آدمی ویزا لگا کے پاکستان جائے, اب اپنا جھنڈا لے جائے جیب میں, اب کراچی چوراہے پر لہرائے, تب کیا ہوگا؟ اتنی مار مارے گا پاکستانی کا آنے نہیں دے گا. اب کوئی پاکستانی ہمارے ملک میں جھنڈا اپنا لہرائے تب اتنی دھلائی کروں گا کہ قبر میں پہنچا دوں گا, زندہ نہ چھوڑوں گا, کیونکہ ہم بھی وطن کے وفادار ہیں. بولو ہم بھی وطن کے, کیونکہ یہ وطن کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ وطن میرے غریب نواز کا وطن ہے. ہم بھی تو وفادار ہیں. تو سنو, ہر ملک کا جھنڈا اپنے ملک میں رہے گا, مگر سنیو سنیو نبی کا جھنڈا تو دیکھو. ربیع الاول کی 12 تاریخ میں نبی کا جھنڈا انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, نیپال میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا نبی کی ہے تو ہر ملک میں نبی کا جھنڈا لگے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے, خسرو عرش پہ اٹھتا ہے بریرا تیرا. جھنڈا لگاؤ, جھنڈا لگاؤ, خوب لگاؤ, خوب لگاؤ. جلوس نکالو, خوب نکالو. 2 سنی جہنم میں جلوس والا. جب نہ عادت بنی ہوئی ہے, جہنم میں جل رہا ہے. نعرہ کیا لگاتا ہمارے ساتھ سب لگانا, خدا کا نام لینے سے ثواب ملتا ہے نا. تو جہنم میں زور زور سے کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ سب بولو, یا حنانو یا منان. بولو نا آپ, یا حنانو یا منان, یا ذل جلال والاکرام. تو اللہ نے فرمایا یا ملائکتی اخرجوہم, اے میرے فرشتوں وہ دونوں جو جہنم میں شور کرتا ہے, لاؤ تو باہر, لاؤ باہر, لاؤ. دونوں باہر آئے گا. لمستد سیاقما, اتنے بندے جلتے ہیں, کوئی بندہ نہیں شور کرتا, تم دونوں کیوں شور کر رہے ہو؟ کیوں شور مچا رہے ہو؟ تو سنی نے کہا مولا مولا تو کریم ہے, رحیم ہے, ہم دونوں اس لیے شور کر رہے تھے کہ اسی بہانے دونوں کو باہر کر دے گا. اچھا, تو اللہ نے بھائی فرشتوں پھر سے جہنم میں ڈالو تو دونوں کو. تو کہا ڈالو, تو دونوں دوڑا جہنم کی طرف. فرشتے پکڑے بھی نہیں, دوڑا. اللہ نے بھائی لاؤ تو پکڑ کے دوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ لائے گئے, کہا دوڑ کے کہاں جاتا ہے؟ کہا مولا جہنم میں جا رہا ہوں. کہا سزا معلوم ہے؟ کہا مولا ابھی تو جل کے آیا ہوں. کہا جب جل کے آیا تو اتنی تیزی سے کیوں جا رہا ہے, دھیرے دھیرے جانا تھا. تو دونوں نے کہا مولا ہم دونوں نے سوچا دنیا میں خدا کی نافرمانی کیا ہوں,
आखिरत में अगरचे जहन्नम में जाना पड़े, मौला का एक हुक्म तो मान लूं। सुभान अल्लाह, सुभान हाय हाय, अल्लाह ताला को उन दोनों का जवाब इतना पसंद आया का फरिश्तों, इन दोनों का जवाब मुझे पसंद आ गया है, मैंने दोनों को माफ कर दिया है, मेरी रहमत से दोनों को जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह। चला गया सुन्नी, चला गया। अल्लाह को कोई अदा पसंद आनी चाहिए, क्यों? हम महबूब के गुलाम हैं। मौला चाहता है कि मेरे महबूब का है कोई अदा तो हो कि उस अदा के सदके में तुम्हारी खताओं को माफ कर दूं और तुमको जन्नत में डाल दूं। एक बार सारा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह, फमन सक़लत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। जिसके नेकी का पल्ला भारी हो गया कयामत में वो कामयाब हो गया। भारी करो, पल्ला भारी करो। माँ को बुढ़िया कहोगे फिर पल्ला हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, याद रखना। बाप को बुढ़ा कहोगे पल्ला फिर हल्का हो जाएगा, इसलिए पल्ला को भारी भी रखना है। माँ बाप को बुढ़ा बुढ़िया कहोगे तुम्हारा बेटा तुमको भी बुढ़ा कहेगा। हाँ भाई, इसलिए पल्ला को बचाओ भैया। बड़ी मुश्किल से हमने तकरीर की है कि तुम्हारा पल्ला भारी रहे। 1 घंटा 40 मिनट का खिताब हो गया और अभी पल्ले पर तकरीर है। वो तीनों का तस्करा बाकी है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में, बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में। रह गया बीच में सुन्नी। फिर कभी आएंगे तो हम बताएंगे कि अब सुन्नियों को क्या होगा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। रात का 1 बज रहा है, 1 बज रहा है। अब इंशाअल्लाह ताला फिर कभी जाना नहीं, आगे का प्रोग्राम और सुन लेना। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।